خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود و سلام پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو سینریاں بنائی جاتی ہیں یا پرنٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں قرآنی آیات یا اللہ پاک کے نام جو ہیں یہ کاٹ کاٹ کر لکھے جاتے ہیں، تو کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ دعائے باللہ صاحب مغفرت کا ملتجی ہوں۔ جی، آج کل کتابوں میں یہ عرف جاری ہے کہ بڑی جو کئی جلدوں پر کئی والیوم پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ٹکڑے ٹکڑے میں اس کتاب کا نام لکھتے ہیں، جیسے فتح رضویہ شریف تو اس کا نام لکھیں گے، تو کوئی تفسیر کی کتاب ہے تو شرح کی کتاب ہے، اس پہ یہ کئی کتابوں میں ٹکڑے ٹکڑے میں تو یہ سب جوڑ کے رکھتے ہیں تو پورا نام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ شرعاً تو جائز ہے، اس لیے کہ اب اس پر عرف ہے اور کافی تعداد میں یہ بنتا ہے۔ اچھا، البتہ مقدس نام جو ہے اللہ اور رسول کے نام، یہ اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے بعض مساجد میں دروازے پر محمد لکھا ہوتا ہے لیکن معاذ اللہ وہ 2 پیس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹکڑا ادھر آ جائے گا، کھولیں گے تو ایک ادھر ہو جائے گا، بند کریں گے تو یہ پورا محمد پڑھا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بے ادبی ہے اور اس سے دل کو کھٹکا ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح اللہ پاک کا نام ہو، درود شریف ہو، تو یہ اس طرح ادھورے ادھورے پیسز میں نہ لکھے جائیں، بلکہ اگر میرا اپنا ذہن تو یہ کتاب بھی ٹکڑے ٹکڑے میں جو لکھتے ہیں نا وہ بھی مجھے مزہ نہیں آتا۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، عرف ہے اس پر، جب تک علماء ناجائز نہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرا مطلب دل اس کو پسند نہیں کرتا۔ مدنی مذاکرہ میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہے کہ میت کو جب لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے پاؤں کدھر ہونے چاہیے اور سر کدھر ہونا چاہیے؟ میت کو جب لے جاتے ہیں تو سر آگے کی طرف ہوتا ہے، پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ صلی اللہ علی محمد کا کیا مطلب ہے؟ محمد پر اللہ کے درود ہوں۔ میں عمر بات کر رہا ہوں پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے۔ جی، میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، اگر کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے یا ہوتا ہے بیٹا پیدا، تو وہ کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی دے سکتے ہیں؟ یہاں پہ عموماً ہمارے رواج بنا ہوا ہے نا کہ کسی کو اپنا بیٹا دے دینا یا کسی کو اپنی بیٹی دے دینا اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور اگر اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے، جائز ہے، تو کیا اس بچے کا یا بچی کا جس ماں باپ نے انہیں جنم دیا ہے اس میں سے اس کا حصہ وراثت میں سے ختم ہو جائے گا؟ لے پالک بچہ بچی جو ہوتے ہیں یہ تو جائز تو ہے، البتہ یہ کہ
باپ جو ہے نا، ماں باپ وہی ہیں جو اصل ہیں، جنہوں نے پالا وہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ اگر جس کا بچہ پالا ہے اور اس کی جگہ اپنے نام پر اس کو چڑھاتا ہے ڈاکیومنٹس میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، شادی ہوئی تو شادی کے کارڈ میں بھی وہی پالنے والے باپ کا نام ڈالا، اصل باپ کا نہیں ڈالا، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اصل باپ کا نام ڈالنا ضروری ہے، اور اصل ماں باپ جب فوت ہوں گے تو یہ بچے اس کا ورثہ بھی تو پائیں گے، ترکہ بھی تو ہیں، اولاد اسی کی ہے، پالنے کے لیے دیا ٹھیک ہے، لیکن اولاد اسی کی ہے، اسی کے نام سے منسوب ہوں گے، اصل باپ کے نام سے۔ میرا نام الیاس اتاری ہے، میں پنڈی سے ہوں۔ کہ آدمی وضو کرے اس کے بعد اگر نسوار کرے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نسوار کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ نسوار کی بدبو منہ میں ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا ذکر کرنا منع، اور اگر منہ میں نماز پڑھنا بھی اس میں بھی مکروہ ہو جائے گی، نماز میں مکروہ ایسا کرنا کہ منہ میں بدبو ہو، اور مسجد میں داخل ہونا اس حالت میں کہ منہ میں بدبو ہے یہ حرام ہے۔ حافظ دانیال یوٹیوب کے ذریعے سوالات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا وہ انتقال کے بعد اپنی بیوی کی تصویر دیکھ سکتا ہے موبائل وغیرہ میں؟ میں نے سنا ہے کہ بیوی کا انتقال ہوتے ہی وہ شوہر کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا جواب دوں یار؟ دیکھنا ہی کیا ضروری ہے؟ دل میں نقش رکھے، اس کو اس طرح اس کا غم تازہ ہوتا رہے گا، تجدید حزن ہوتا رہے گا، پھر اگر اس نے دوسری شادی کی اور دیکھ اس کو رہا ہوگا تو وہ جو دوسری آئی ہے اس کو صدمہ پہنچے گا کہ ابھی تک دل وہاں پھنسا ہوا ہے اس کا۔ طارق شہزاد پوچھ رہے ہیں کیا مسجد کو سلام کر سکتے ہیں؟ لوگ ہنسیں گے اس پہ، مذاق کریں گے، ویسے اگر سلام کیا کوئی کسی نے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے انداز اور طور طریقے سے الگ ہونا نہیں چاہیے۔ آپ مسجد کو سلام کریں گے، کوئی کسی دوست کی عمارت کو سلام کرے گا تو پھر وہ بنے گا مذاق۔ اب مسجد کو سلام کیا السلام علیکم، تو اس کا معنی تو یہ اے مسجد تو سلامت رہے، تجھ پر سلامتی ہو، تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے انداز اختیار نہ کیے جائیں جو مطلب لوگوں میں باتیں بنے اور مذاق مسخریاں ہوں، اور پھر لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں۔ شاہنواز اتاری ڈیرالہ یار بلوچستان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران جمائی آ جائے تو اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں، تو اسی دوران اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے تو کیا ساوا سجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ نماز میں جب جمائی آئے نا، یہ اس طرح اوباسی یہ ہوتا ہے نا، تو اس میں نماز میں اگر قیام میں ہے نا تو سیدھے ہاتھ کی پیٹھ سے روک سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہے رکوع وغیرہ میں جیسے تو الٹے ہاتھ کی پیٹھ سے روکے، اور اگر سیدھے اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ دبا لیے یہ بھی صحیح ہے۔ تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 3 سبحان اللہ جتنا دبا کر رکھا تو نماز ٹوٹ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جمائی کو روکنا اچھا ہے، روکنا چاہیے۔ وسیم سوال کر رہے ہیں کہ اگر آدمی اس نیت کے ساتھ لاٹری ڈالے کہ میں اگر جیت گیا تو تمام غریبوں اور مساکین کو دے دوں گا اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی مدد کروں گا، تو کیسا ہے؟ لوٹری تو وہ تو جو جوا والی لوٹری ہے وہ اگر مراد ہے، یہاں شاید لوٹری تو یہی ہوتی ہے، جی تو اگر یہ جوا والی لوٹری ہے کہ جوا میں جیت کر میں غریبوں کی مدد کروں گا، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے، میرے تیرے مال کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہم جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے وہ جو کہتے ہیں الفاظ کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل بہت بڑا گناہ ہے کہ حرام کر کے کسی کی جیب کاٹ کے غریب کی مدد کر دوں، استغفر اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپنی بی سی ڈالی ہو جائز طریقے پر بی سی ہوتی ہے، اور اس میں یہ نیت کری کہ یار یہ میری بی سی نکل آئے نا تو میں فلاں غریب کی مدد کر دوں گا، تو یہ تو ثواب کا کام ہے۔
یاسر اتاری مدینہ شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر بیر کے اوپر، ترکاریوں کے اوپر اور بکری کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے یا پھر اللہ کا نام آتا ہے، تو اس کو بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بکری کو بعد میں ذبح کر دینا چاہیے؟ کیا ٹماٹر کو بعد میں کاٹ دینا چاہیے؟ اس کے متعلق آپ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ اکثر تو نہیں آتا نا لکھا ہوا، کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے تو لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اور اس کو عام طور پہ لوگ کھاتے نہیں ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو زیارت کرواتے ہیں، یہ ادب کرتے ہیں اس کا۔ تو البتہ کھانے میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، کھا لیا جائے، ٹماٹر آ گیا یا سبزی پر آ گیا تو کھا سکتے ہیں، بکری پر آ گیا اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کھال کا وہ ٹکڑا جس پر اگر واقعی نمایاں یعنی کہ کلیئر نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، بعض اوقات کھینچ تان کر وہ لوگ بنا لیتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی لکھا ہوا اور کلیئر لکھا ہوا ہے تو ذرا دل بھی نہیں کرے گا کہ اس کی بے ادبی کی جائے، تو اتنا کھال کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو فریم بنا کر یادگار اپنے گھر میں برکت کے لیے لگا لیں۔ یا زندہ کھال نہیں کاٹنی ہے، یعنی جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لیں، اور کھال کا وہ ٹکڑا جہاں اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کا مسئلہ کیا مشورہ ہے کہ اس کو یوں ادب کے ساتھ فریم کرا لیں، یا بغیر فریم کے اس کو مطلب خشک کر کے نمک وغیرہ لگا کر، جو اس کا طریقہ ہے، اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے باقاعدہ مشینوں سے کرتے ہیں لوگ جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بنا کر آپ فریم کر لیں یا ویسے گھر میں لٹکا لیں، برکت کی چیز ہے۔ اللہ رسول کا نام پھر قدرتی طور پر لکھا ہوا ہے تو اس کا ایک اپنا دل کو بھی بڑا اٹریکشن ہوتا ہے اس میں، اور عقیدت اور عشق بڑھتا ہے کہ جو میرا رب سچا ہے۔ یہ کھال پر کس نے لکھ دیا؟ کسی بندے نے نہیں لکھا، رب نے لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے غیر مسلم یہ دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ صفدر علی معلوم کر رہے ہیں کہ کیا قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ پہچانیں گے نہیں تو اپنے حقوق طلب کیسے کریں گے ان سے؟ جس نے میرا حق مارا تھا، یا شفاعت کیسے کریں گے؟ جو شفاعت کرنے والے اگر پہچانیں گے نہیں تو شفاعت کریں گے کیسے؟ تو یہ پہچاننا تو وہ قرینہ موجود ہے، واضح ہے بلکہ۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، غوث اعظم کا۔ انشاءاللہ ہم کریں گے نظارہ غوث پاک کا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے۔ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ نام محمد عرفان اتاری ہے، تحصیل محل ضلع بہاری سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ بچے جب رات کو پیشاب کرتے ہیں تو خود سے کیسے بچا جائے؟ اب وہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ بہت چھوٹے بچے تو کر ہی دیتے ہیں، ان کو شعور نہیں ہوتا، اور ان کے پیشاب سے اپنے کو بچانے کے لیے آج کل تو وہ نیپکن باندھتے ہیں، جس کو پیمپر مشہور ہے، جس کا بولتے ہیں، تو اس طرح یہ کہ پیمپر میں جذب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ کہ پیمپر خود نقصان دہ ہوتا ہے بچے کے لیے، سخت گرمیوں میں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے وہ 24 آورس تو نہ باندھا جائے، ورنہ اس کی جلد لال ہو جائے گی، لال ہو سکتی ہے، پھوڑے ہو سکتے ہیں، اس کو خارش ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بدل ضرورتاً باندھ لیا پھر کھول دیا، اس طرح ترکیب بن سکتی ہے۔ یعنی ڈائپر ہم جب باندھیں تو کچھ دیر بعد کے جو اس کا ٹائم لگے اور اس کو کھول دیا کریں۔ جی ہاں، ورنہ اس میں گندگی جمع ہوتی ہے نا، ذرا وہ جراثیم کا انبار ہوتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے، تو وہ بچے کو کاٹیں گے، بچہ بے چین ہوتا ہے، اس سے روتا ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، بچے کو تکلیف نہ دی جائے
फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को सिखा दिया जाए वो बोला करे। बोलते हैं, थोड़ा समझदार बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो अपनी जबान में बोलते हैं, पेशाब लगी है, जो भी करना है उसको, या इशारे करते हैं, माँ समझ जाती है। खौफे खुदा हो इश्क मुस्तफा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा हो इश्क मुस्तफा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फिक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।